ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكاذبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا العرب والعجم المكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعني على عبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي فاتح الأحد والبدر والحنين والد شبير وشبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات. اللهم صل على محمد وآل. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا سيدة طاهرة زكية وكي ذات اقدس بربلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد الفرقان الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے خداوند منان سے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام کے گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرمائے. ہمارے حقیقی امام اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس مالک لم یزل کی کہ جس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس میں ہمارے نصیب میں محبت محمد و آل محمد تھی. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت حسین علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احکامات خداوندی کا ذکر فرمائیں. میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید یعنی لاریب کتاب کی لاریب سورہ کہ جو پورے قرآن میں سے تمام صورتوں میں سے چھوٹی سورہ ہے، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اگرچہ اس کا حجم آیات سورہ چھوٹی صحیح، لیکن معانی اور مفاہیم اور بلاغت کے لحاظ سے اس قدر بلند ہے کہ اپنے دور کے بلغاء کو بچھاڑ کے رکھ دیا. اس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے کہ یہ سورہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، یہ اس دعویٰ کے بطلان کے لیے، اس طعنہ کے رد میں تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی لاولد کا طعنہ دیتے تھے. جتنی بھی تفاسیر، جتنی بھی روایات اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ فرمائیں، کوئی بھی اس میں انکار نہیں فرماتا کہ یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دینے والوں کے رد میں ہے. اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ ابو لہب اس وقت کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان کے بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ اس دنیا سے جب تشریف لے جا چکے تھے، تو اس وقت یہ ملعون خوشی سے دوڑتا ہوا قریش مکہ کے پاس جاتا ہے، کفار کے پاس جا کر کہتا ہے کہ باترا محمد اللیلہ، کہ آج کی رات محمد لاولد ہو گیا. اسی طرح ابو جہل کے بھی متعلق اس طرح کی روایات ہیں، اور اسی طرح اور جتنے بھی دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان محمد مصطفیٰ تھے، تمام نے اپنے اپنے طریقوں سے خوشیاں منائیں کہ آج کے دن محمد کا کوئی وارث نہ رہا. میرے محترم سامعین، قرآن کی یہ جو سورہ ہے، اس کا پہلا لفظ انا ہے. یہ انا لفظ عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ خداوند متعال جب بھی مقام کبریائی کے مطابق کوئی بھی اہمیت کے حامل کام سر انجام دینا چاہتا ہے تو اپنے مقام کبریائی سے گفتگو کر کے لفظ انا استعمال کرتا ہے. قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں بہت اہم کام انجام دیے اور لفظ انا استعمال کیا. مثال دیتا چلوں، خداوند متعال نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب،
اے رسول ہم ہی نے تیری طرف کتاب نازل کی، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے محمد مصطفیٰ ہم ہی نے تمہیں حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا انا خلقناہ کل شیء بقدر، ہم نے ہی ہر چیز کو اپنے انداز کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم ہی نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لہذا ان تمام آیات کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر برکت اپنے حبیب کو اپنی شان کبریائی کی شایان شان ایسی عظیم نعمت عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ نعمت ہے کون سی؟ وہ کثیر نعمت کہ جو سورہ کوثر کی صورت میں ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ کو لفظ انا استعمال کرنا پڑا؟ وہ نعمت ہے کہ جب کفار مکہ رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے تو اللہ نے کہا محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں بلکہ تیرا دشمن ابتر ہوگا، اور میں تجھے فاطمہ سے اولاد کثیر ایسی عطا کروں گا کہ رہتی دنیا تک تو اور تیری اولاد کا نام تو رہے گا، تیرے دشمن کو مٹا کر رکھ دوں گا۔ پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، اللہ نے رسول خدا کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ مجلس میں بیٹھیں تو منکر اور نکیر بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ مبشر و بشیر بن کر بیٹھیں، جا کے بیٹھیں۔ عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو فضائل ہیں اس قدر ہیں کہ ہماری استطاعت نہیں کہ ان تک پہنچ سکے، لیکن جس قدر توفیق خدا ہمیں نصیب ہو اور مجھے نصیب ہوئی، میں نے جتنی کوشش کر سکا آپ کے سامنے وہ فضائل بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کچھ حوصلہ بڑھاتے ہیں، بالکل خاموش ہو کے نہ بیٹھیں۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اب اتنی عظیم نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ لہذا یہ فصلی کا حکم دینا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو جو بھی نعمت عطا کرتا ہے، جو بھی فتح و نصرت عطا کرتا ہے، اس کے فوراً بعد اسے حکم دیتا ہے کہ اے حبیب فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور ثنا کر۔ قرآن مجید کی سورہ ہے اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک۔ اے حبیب جب تو دیکھ لے تجھے نصرت مل گئی ہے اور تیری تک نصرت پہنچ چکی ہے، تجھے فتح مبین حاصل ہو گئی ہے، اور تو دیکھ کہ تیری اس اللہ کے دین میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو تم کیا کر؟ فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کر۔ تو اب انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد اللہ کا فصلی لربک، اپنے حبیب کو حکم دینا کہ تو میرے لیے نماز پڑھ۔ کب؟ خیر کثیر عطا کرنے کے بعد۔ خیر کثیر کیا ہے؟ عرض کر چکا ہوں، اولاد فاطمہ ہے۔ خیر کثیر عطا کرنے کے بعد اللہ کا نماز کا حکم دینا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نعمت خداوندی مل رہی ہے یہ فتح اسلام سے کم نہیں بلکہ برابر کی نعمت ہے۔ ایک اور سورہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ہم ہی نے اس کو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر سوال کرتا ہے خداوند متعال کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود لطف کیا، مہربانی فرمائی، کرم کیا اور بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ یہ جو رات ہے قدر کی یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ روایات کے جملے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کے معانی کیا ہیں؟ بہت سے معانی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ قدر ہماری جدہ کا نام ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ میرے محترم، علم نحو و صرف میں علماء کا مجمع ہے، مزید تفصیل یا وضاحت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں، بس ایک مثال کے ساتھ اپنے مطلب کی طرف آؤں گا۔ ظرف کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ظرف زمانی ہے اور ایک مکانی ہے۔ ظرف زمان کی مثال دے دوں کہ مثلا مجلس کا اعلان ہو کہ صبح 10 بجے جمعہ کے دن مجلس ہوگی، اور پھر اعلان ہو کہ مرکز احیاء آثار بر صغیر میں مجلس منعقد ہوگی۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان 10 بجے جمعہ کے دن، ایک ہے ظرف مکان مرکز احیاء آثار بر صغیر۔ اسی طرح قرآن کے بھی 2 ظرف ہیں، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے۔ اگر ظرف زمان کی طرف نظر کریں تو وہ لیلۃ القدر ہے، اور اگر ظرف مکان کو دیکھیں تو وہ اور کوئی نہیں، زہرا کے باب کا سینہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کسی پتھر پر نہیں، کسی پہاڑ پر نہیں، قلب پیمبر پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ خداوند نے متعال فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کہنے کے بعد پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا عرب لیلہ کا معنی نہیں جانتے تھے؟ کیا عرب قدر کا معنی نہیں جانتے تھے؟ کیوں حیرت انسانی کو کیوں اضافہ کیا؟ حیرت انسانی میں انسان کو کیوں حیرت میں ڈال دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم لوگ قرآن کی فصاحت کی قسمیں اٹھاتے ہیں، قرآن کی بلاغت کی قسمیں اٹھاتے ہیں، قرآن کی جامعیت کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ ادا کرنا پسند نہیں فرماتا مگر اس وقت کہ جب اسے اس لفظ میں لذت محسوس ہو رہی ہو۔ ہم نام خدا کو بار بار اس لیے لیتے ہیں کیونکہ نام خدا میں لذت ہے۔ ہم نام محمد کو بار بار اس لیے لیتے ہیں کیونکہ نام محمد میں لذت ہے۔ ہم نام علی کو بار بار اس لیے لیتے ہیں کیونکہ نام علی میں لذت ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدر اتنا پسند آیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کو یہ قدر اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ایک بار نہیں تکرار کے ساتھ 3 بار کہا۔ اس کے بعد ایک مختصر سا واقعہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو کہ آپ کے اذہان مبارکہ میں موجود ہے، بس اشارہ کروں گا اور آپ یقیناً پہنچ جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہ جب اہل البیت پر بہاریں تھیں، علی کا گھرانہ بسا کرتا تھا، دق الباب کر کے اجازت کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو بی بی خاتون جنت اٹھ کر استقبال کرتی تھی، اپنی جگہ پر بیٹھاتی تھی۔ کسی کام کے لیے غرفے میں تشریف لے جائیں، حجرے میں تشریف لے جائیں، جب واپس آئیں تو رسول خدا اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ باپ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ اگر باپ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تو محمد مصطفیٰ کی پوری زندگی ہمارے لیے سنت نبوی تھی، تو ہر باپ کو اس مستحب عمل کو انجام دینے کے لیے بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا۔ لیکن طول تاریخ میں فقہ کتب کی اوراق اٹھا کر دیکھیں، کھول کر دیکھیں
کہیں بھی نہیں ملے گا کہ باپ کے لیے مستحب ہو اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر استقبال کرنا۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ یا محمد یعنی والد یعنی پدر اٹھ کر بیٹی کا استقبال نہیں کر رہا، بلکہ رسالت کھڑی ہو کر زہرا کی عظمت کا استقبال کر رہی ہے۔ اب رسالت اگر کھڑی ہو گئی، محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، تو آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو خاتم الانبیاء ہے، کہ جو انبیاء کا سردار ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو کیا آدم بیٹھے تھے؟ وہ کھڑا ہے تو کیا ابراہیم بیٹھے تھے؟ وہ کھڑا ہے تو کیا نوح بیٹھے تھے؟ ارے تمام انبیاء کی صف کھڑی ہو کر زہرا کی عظمت کو سلام کر رہی ہے۔ یہ وہ تھی کہ جب اس گھر میں بہاریں ہوا کرتی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اگر ان کے سامنے بی بی کے فضائل بیان کیے جائیں تو انہیں خوشی و مسرت محسوس ہوتی ہوگی، لیکن جب ان پر مصائب اور تکالیف، پریشانیاں، دکھ جب ان پر آئیں تو یقیناً رسالت ماں بھی غمگین اور دکھ کی حالت میں ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ رسول اکرم کے چچا عباس دروازہ بطول پر تشریف لاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں اور عیادت کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ کنیزان زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بی بی بستر شہادت پر ہیں اور حالت یہ ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے ان سے ملاقات کرنے کی۔ عباس واپس تشریف لے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حبیبہ رسول، نور چشم رسول کی حالت بیماری کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا ہوں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم سب سے پہلے یہ رسول خدا کی خدمت میں پہنچیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انصار و مہاجرین کو اطلاع دے دوں تاکہ تمام تشیع جنازہ میں شریک ہو کر ثواب حاصل کریں۔ جناب امیر المومنین نے جواب دیا کہ آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن بی بی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل، میرے کفن، میرے دفن کو رات کے وقت انجام دینا اور کسی کو اطلاع نہ کرنا۔ میں ادب سے سوال کروں گا بی بی سے کہ رات کے وقت جنازہ اور دفن کی تو سمجھ آتی ہے، تاکہ وہ لوگ شریک نہ ہوں کہ جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھائے، جنہوں نے آپ پر ایسے ایسے مصائب ڈھائے کہ آپ کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا جان وہ مجھ پر وہ مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پر گرتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اس بات کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن میں دست بستہ ادب سے سوال کروں گا کہ یا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے یہ وصیت کیوں فرمائی کہ رات کے وقت مجھے غسل دینا؟ تو یقیناً بی بی جواب دیں گی کہ سوال کرنے والے، میں نے اس لیے رات کے وقت غسل کا کہا کہ جو مجھ پر امت محمدی نے ظلم ڈھائے، جو مجھ پر مصائب اور تکلیف آئے، ان کے نشان میرے جسم پر موجود تھے، اور دن کے وقت کہتی تو علی کو وہ نشان نظر آ جاتے، اور میں چاہتی تھی رات کے وقت غسل دیا جائے اور تاکہ علی کو وہ نشان نظر نہ آئے اور کہیں علی کا غم تازہ نہ ہو جائے۔
اجرکم عند اللہ۔ ابو رافع کی زوجہ سلمہ روایت کرتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ بی بی کے آخری ایام تھے، اجرکم عند اللہ، بی بی کے آخری ایام تھے، میں دن رات ان کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی کہ ایک دن سیدہ کو کچھ راحت ملی بیماری سے، ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مصائب سے کچھ راحت ملی تو کہا پانی لاؤ، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد قبلہ کی طرف ہو کر لیٹ گئیں اور فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ اگر میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا میں زندہ ہوں، اور اگر تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھنا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی فرماتی ہیں سلمہ سے، سلمہ جب تک صبر کرنا پھر مجھے آواز دینا، اگر میری آواز نہ آئے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اب سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر میں نے انتظار کیا، پھر میں نے بی بی کو آواز دی، جواب نہ آیا، میں نے پھر کہا یا بنت محمد المصطفیٰ، او محمد مصطفیٰ کی بیٹی، او دنیا سے سب سے خیر کی بیٹی، او مجھ سے کلام کرو، پھر بھی جواب نہ آیا۔ جناب سلمہ فرماتی ہیں میں آگے گئی، میں نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھتی ہوں کہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور میں نے فریاد بلند کی اور میں برداشت نہ کر سکی، اپنے آپ کو بی بی پر گرا دیا اور بوسے دیتی جا رہی ہوں اور کہتی جا رہی ہوں یا سیدہ، او بابا کے پاس پہنچ کر میرا سلام کہنا۔ اتنی دیر میں حسنین شریفین گھر میں داخل ہوتے ہیں، اجرکم عند اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہو تو سوال کرتے ہیں سلمہ سے ہماری اماں جان کہاں ہے؟ بی بی جواب نہیں دیتی تو خود حسنین شریفین اندر تشریف لے جاتے ہیں، امام حسین بی بی کا شانہ ہلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے بی بی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اب امام حسن آگے تشریف لاتے ہیں، اب ماں کے اوپر گرا دیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان مجھ سے کلام کرو، اور اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے۔ امام حسین اور پاؤں کی طرف آ کر بوسے دینے شروع کرتے ہیں اور گریہ بلند کرتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں اماں جان اور مجھ سے کلام کرو، میں تیرا بیٹا حسین ہوں، اجرکم عند اللہ۔ اور بی بی سلمہ کہتی ہیں جاؤ حسنین اپنے بابا کو اطلاع کرو۔ اب دونوں حسنین شریفین دوڑتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اصحاب دیکھتے ہیں اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اب دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچتے ہیں، علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حسنین شریفین نے اطلاع دی بابا جان ہماری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اب علی فاتح خیبر تھے، فاتح عہد و بدر و حنین تھے، اور یہ خبر سننے کے بعد اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو فرماتے ہیں یا فاطمہ، اور جب تک آپ زندہ تھی اپنے دکھ و تکلیف آپ سے بیان کیا کرتا تھا، اب آپ کے جانے کے بعد میں علی تنہا رہ گیا ہوں اور میں کس سے اپنے دکھ و تکلیف بیان کروں گا، اجرکم عند اللہ۔ اب گھر تشریف لاتے ہیں، گھر تشریف لانے کے بعد غسل و کفن مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں آؤ زینب و کلثوم حسن و حسین و ماں سے الوداع کر لو۔ اب سب اولاد تشریف لاتی ہے، بی بی زینب ام کلثوم حسن و حسین تشریف لاتے ہیں، اجرکم عند اللہ۔ اب تشریف لائے، ماں سے مل کر گریہ و بکا بلند ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ
اس وقت جب حسنین شریفین تشریف لائے تو اس وقت بی بی کی گریہ کی آواز بلند ہوئی اور کفن کے بند کھل گئے، ہاتھ بلند ہوئے۔ اب حسنین شریفین ماں کو گلے ملے، اس قدر روئے کہ عاطف غیبی سے آواز آئی، او یا علی، حسنین شریفین کو ماں سے جدا کرو کہ ملائکہ نے رونا شروع کر دیا ہے، اور جلدی کرو کہیں آسمان پھٹ نہ جائے۔ میں کہوں گا یا حسین، آپ کی اچھی قسمت تھی، جدا کرنے والے بابا علی تھے اور مہربان و شفیق بابا تھے، لیکن آؤ کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ چھوٹی ننھی سی جان او سکینہ ہے، او کہ جسے جدا کرنے والا شفیق باپ نہیں ہے، او جدا کرنے والا شمر ملعون ہے، او پیار سے نہیں، شفقت سے نہیں، بلکہ تماچوں کے ساتھ جدا کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله۔